محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نازل کیا گیا، تو یہ پورا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اور سورہ قدر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا گیا۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن کی آخری آیت وہ حج کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو یہ قرآن کی آخری آیت ہے تقریباً، اور یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا دین آج مکمل کر دیا گیا۔ تو حج کا جو سیزن ہوتا ہے، حج کا جو موسم ہوتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا، وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن 23 سال میں مکمل ہوا، کچھ حصہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں اور کچھ مدینہ منورہ کی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جبرائیل امین کے حوالے کیا، اور جبرائیل امین نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں یہ سارا قرآن اللہ جل شانہ سے لوح محفوظ سے یہ لے کر ہمارے اوپر جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، تو اس آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کہا گیا۔ تو یہ سارا قرآن رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر کی رات میں بیت العزت میں جبرائیل امین نے منتقل کیا۔ پھر بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے تک 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، جیسے ضرورت ہوتی تھی جبرائیل امین اتنی آیات لے کر نازل ہو جاتے تھے۔ تو قرآن کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مکی کہلاتا ہے اور ایک حصہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو مکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن سارا مکہ میں نازل ہوا۔ مکی حصے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے پہلا 13 سالوں کے اندر جو قرآن کا حصہ نازل ہوا، چاہے آپ مکہ شہر کے اندر موجود تھے یا مکہ شہر سے باہر موجود تھے، تو پہلے 13 سالوں کے اندر جو قرآن کا حصہ نازل کیا گیا اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور اگلے 10 سالوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، تو اس میں جو حصہ نازل کیا گیا اس کو مدنی قرآن کہا جاتا ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے اندر موجود ہوں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ہوں، تو اگلے 10 سالوں کے اندر جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو بہر اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے مضامین بیان کیے ہیں وہ کھول کھول کے بیان کیے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دے دے کر بات سمجھائی ہے کہ کوئی بات اب اس میں کجی باقی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔ قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چھوٹی بڑی چیز کو قرآن نے بیان کر دیا۔ اور قرآن مجید کا ایک طرز بیان ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر قوانین بیان کیے، ان قوانین کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے ارشاد فرمائی۔ تو گویا کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے تھے۔ تو اس کا ثبوت بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی جو تھی وہ دو طرح کی تھی، ایک وحی وہ تھی جو قرآن بنتی تھی، اور دوسری وحی وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث بنتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اطلاع دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا، اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے، اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیتا ہے، بندے کو سمجھا دیتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے،
کون سے کام تم نے کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے منع کیا گیا، تو قرآن نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا۔ اور اگلی بات آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھے۔ تو پچھلی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ابتدائی اسلام کے اندر یہ اجازت تھی، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو روزے کا فدیہ ادا کر دے، اگرچہ وہ صحت مند بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کی آیت کو منسوخ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور وہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، بوڑھا آدمی نہیں ہے، ایسی بیماری اس کو نہیں ہے جو قیامت تک یا موت تک اس کی چلنے والی ہے، تو وہ بندہ ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ جو شیخ فانی ہے، جس کو اب بیماری اتنی پکڑ چکی ہے کہ اب اس کے صحیح ہونے کی بالکل امید ختم ہو چکی ہے، تو وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنا فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر ایسا بندہ ہے کہ جس کے رمضان کے روزے رہتے تھے اور وہ اس کو قضا بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس بندے نے وصیت کر دی اپنی اولاد کو کہ میری جائیداد میں سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو اس کی جائیداد اگر اتنی ہے کہ 1/3 کے اندر اس کی وصیت پوری کی جا سکتی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اور اس کے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا تو پھر اس کی اولاد اگر اپنے باپ کے اوپر احسان کرنا چاہتی ہے تو اس کے روزوں کا فدیہ دے دے، اگر احسان نہیں کرنا چاہتی تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو مسلمان ہوا، رمضان کے مہینے میں دن کا وقت تھا، تو دن کے وقت میں اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے اب شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ جو باقی دن کا حصہ ہے تو وہ روزہ داروں کی طرح اپنا منہ بند رکھے، یعنی کھانا پینا نہ کھائے۔ تو اس کے لیے یہ احتیاط ہے، یہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے احتیاط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے جو ماہواری کے اندر چل رہی ہے، دن کے حصے کسی حصے کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ دن کا باقی حصہ روزے داروں کی طرح وہ کھانا پینا بند کر دے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو احتلام ہو جاتا ہے دن کے وقت کے اندر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اسی روزے پر برقرار رہے۔ اکثر بندوں کو یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ کوئی جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کے جو مضامین ہیں وہ واضح طور پر بیان کیے گئے، والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پر جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے تم میں سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔